اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ ناظرین، لاہور کا ہاکی اسٹیڈیم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر یعنی ہاکی اسٹیڈیم کے اندر تھے، اس سے 4 گنا زیادہ لوگ باہر سڑکوں پر تھے۔ ناظرین، جلسہ گاہ میں ہر عمر کے لوگ میں نے دیکھے، یہاں تک کہ میں نے معذور لوگوں کو بھی جلسے میں دیکھا جو چلنے پھرنے سے معذور تھے اور وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر جلسہ گاہ پہنچے تھے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی عوام کا اتنا جوش و خروش نہیں دیکھا تھا۔ قذافی اسٹیڈیم، لبرٹی چوک، فیروز پور روڈ، کلمہ چوک، الغرض ارد گرد کے جتنے بھی روڈ تھے، سڑکیں تھیں، سب عوام کے رش سے بھرے ہوئے تھے۔ جلسہ گاہ سے باہر 7-8 کلومیٹر تک روڈ یعنی سڑکوں پر لوگوں کا رش اتنا زیادہ تھا، یہاں تک کہ آدھے گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہو رہا تھا۔ ناظرین، عام طور پر میں کسی بھی جلسے جلوس میں جانے کا شوق نہیں رکھتا، اور بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت ہی بہت کم ہوتا ہے۔ یہ تو میرا اچانک ایمرجنسی طور پر پروگرام بنا تھا اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جلسے میں شرکت کرنے کے لیے سوچ لیا، پروگرام بنا لیا۔ تو ناظرین، عوام کے دلوں میں عمران خان صاحب کی جتنی محبت میں نے جلسہ گاہ میں دیکھی، تو میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب اگر عمران خان صاحب کو نااہل کروایا گیا یا پھر گرفتار کیا گیا تو ملک کے حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے۔ عوام کا شدید رد عمل سامنے آئے گا۔ عوام کبھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ ان کے مقبول لیڈر کو نااہل کر دیا جائے یا پھر گرفتار کر لیا جائے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب نے پھر سے عوام میں نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اگلے ہفتے سے دوبارہ بڑے بڑے شہروں میں جلسے کرنے جا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج میں لڑائی ہو جائے، لیکن ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ پی ڈی ایم جماعتوں کے تمام ناپاک عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے لاہور جلسے میں کوئٹہ شہر کے اندر شہید ہونے والے فوجی جوانوں کے متعلق دعائے مغفرت بھی کروائی۔ یوں اس طرح پی ڈی ایم کے تمام پروپیگنڈے کو اڑا کر رکھ دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ یا کوئی بھی ملک ہو، میں کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوں۔ ہم ہر ملک سے برابری کی سطح پر دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی ملک کی غلامی نہیں کر سکتے۔ میں غلامی کے خلاف ہوں، غلامی کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔
تو ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی خوب ڈٹ کر خطاب کیا. اس طرح پرزور جوش و جذبے کے ساتھ پہلے کبھی بھی انہوں نے خطاب نہیں کیا تھا جس طرح وہ لاہور جلسے میں خطاب کر رہے تھے. حالانکہ ناظرین، چودھری پرویز الہی صاحب 2004 میں پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تھے اور وہ پہلے 5 سال وزیر اعلیٰ رہ بھی چکے ہیں، لیکن پہلے کبھی بھی انہوں نے اس طرح کا جوشیلا خطاب نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے 25 مئی کو پرامن لانگ مارچ پر تشدد کیا تھا یا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا تھا، ہم ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث افراد کو سزائیں دلوائیں گے. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب، تم کان کھول کر سن لو، ہم تم کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائیں گے. ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کے لوگ اسلام آباد میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں. ان سب کو اب اس بات کا ڈر خوف ہے کہ جیسے ہی ہم پنجاب کی حدود میں داخل ہوں گے تو ہم کو کہیں گرفتار ہی نہ کر لیا جائے. تو یہ ڈر اور خوف اب ان سب کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے. ناظرین، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل کروایا جائے اور نواز شریف صاحب کو ستمبر کے آخر تک پاکستان واپس لایا جائے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر کے بلیک میل کیا جائے کہ تم کو ہم ایک شرط پر اہل کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کو بھی اہل کر دیا جائے، کیونکہ وہ بھی نااہل ہو چکے ہیں، تاکہ وہ بھی الیکشن لڑ سکیں. تو کپتان نے کہا ہے کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور نہ ان سب سے بلیک میل ہوں گا. تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی. ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں. ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں. اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں. آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی. میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، کائنڈلی آپ شروع سے لے کر اس کو آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں. اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں. اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔